بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ فار ایور ایجوکیشن کے پلیٹ فارم پر ایک نئے لیکچر کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ اس کو لائک کر دیں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ آج کا ہمارا لیکچر جماعت دہم کے اردو کے ایک بہت ہی اہم سوال کے بارے میں ہے، اور یہ سوال بورڈ کے پیپر میں 15 نمبر کا آتا ہے۔ اس کو جتنا احسن انداز سے لکھیں گے اتنے اچھے نمبر حاصل کریں گے۔ آج کا ہمارا لیکچر مضمون نویسی کے بارے میں ہے۔ اظہار مطلب کے دو ہی طریقے ہیں، ایک تقریر، دوسرا تحریر۔ تقریر کا تعلق زبان سے اور تحریر کا تعلق قلم سے ہے۔ دونوں صورتوں میں بیان کا مربوط ہونا لازمی ہے۔ اگر بیان مربوط ہو تو قابل تحسین ہے، ورنہ نفرین کا سزاوار۔ اس لیے جو مضمون بیان کرنا یا لکھنا ہو اسے سوچئے، مواد کو وسعت دیجیے اور مؤثر ترتیب سے مرتب کیجیے۔ جب مضمون کا مواد جمع اور مربوط ہو جائے تو اسے مختصر تمہید کے ساتھ تحریر کرنا شروع کیجیے۔ زبان سادہ، عام فہم، روزمرہ اور محاورے کی چاشنی سے آراستہ ہونی چاہیے۔ موقع کی مناسبت سے موضوع شعار بھی مضمون کے حسن کو بڑھا دیتے ہیں۔ مضمون نگاری کے متعلق امتحانی نقطہ نظر سے چند اہم ہدایات جن پر عمل کر کے انشاءاللہ آپ مضمون اچھے طریقے سے لکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور اس میں ایسے نمبر بھی آپ حاصل کر لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ امتحانی پرچے میں مضمون 15 نمبر کا ایک سوال آتا ہے۔ اس میں عموماً 3 موضوعات دیے جاتے ہیں جن میں سے ایک موضوع پر مضمون لکھنا ہوتا ہے۔ آپ کے لیے بہترین مشورہ یہ ہے کہ سوال کو سب سے آخر میں حل کریں۔ پیپر شروع کیا، باقی سارے سوالات مکمل کر لیں اور مضمون کا جو سوال ہے اسے سب سے آخر میں آپ نے حل کرنا ہے۔ کبھی بھی آپ نے مضمون کا سوال شروع میں یا درمیان میں کرنے کی غلطی نہیں کرنی۔ اس سوال کو حل کرنے کے لیے آپ کے پاس کم از کم 30 منٹ اور زیادہ سے زیادہ 40 منٹ ہونے چاہیے۔ ہر مضمون زندگی کے کسی نہ کسی شعبے سے متعلق ہوتا ہے، اس لیے مضمون کو درجہ الاقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے مضامین کی جو قسم ہے وہ ہے علمی اور ادبی مضامین۔ یہ ایسے مضامین ہوتے ہیں جو ادب سے متعلق ہوں، مثلا ادبی مجلس کی کارکردگی، شعراء کے لطیفے، اردو زبان کا ارتقاء، اردو زبان کی اہمیت وغیرہ۔ دوسرے مذہبی اور اخلاقی مضامین، ایسے مضامین جو اخلاق اور مذہب سے متعلق ہوں، جیسے اسوہ کامل، اسلامی مساوات، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات وغیرہ۔ اس قسم کے مضامین جو ہیں مذہبی اور اخلاقی مضامین کی صفت میں آتے ہیں۔ اگلی قسم جو ہے وہ ہے معاشرتی مضامین، ایسے مضامین جو معاشرت سے متعلق ہوں، مثلا گداگری، ہمارے رسم و رواج، جہیز ایک لعنت ہے، آزادی نسواں وغیرہ۔ جو اگلی قسم میں مضامین کی وہ ہے سوانحی یا شخصی مضامین، ایسے مضامین جو کسی کے احوال اور شخصیت سے متعلق ہوں، مثلا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، علامہ اقبال، قائد اعظم، میرا پسندیدہ شاعر وغیرہ۔ مضامین کی جو اگلی قسم ہے وہ ہے سیاسی مضامین، ایسے مضامین جو سیاست سے متعلق ہوں، مثلا جمہوریت، آمریت، پارلیمانی نظام حکومت، صدارتی نظام حکومت وغیرہ وغیرہ۔ اس قسم کے مضامین جو ہیں یہ سیاسی مضامین کی صفت میں آتے ہیں۔ اس کی اگلی قسم جو ہے وہ ہے سائنسی مضامین، ایسے مضامین جو سائنس سے متعلق ہوں، مثلا ٹیلی ویژن، ریڈیو، سائنس کے کرشمے، سائنس کے ایجادات وغیرہ۔ تاریخی مضامین، ایسے مضامین جن کا تعلق تاریخ سے ہو، مثلا 1965 کی جنگ،
پاکستان کا قیام، یوم آزادی، دو قومی نظریہ وغیرہ۔ جو اگلی قسم ہے اس کی مضامین کی وہ ہے جغرافیائی مضامین، ایسے مضامین جو زمین اور اہل زمین سے متعلق ہوں، جیسے آتشیاں پہاڑ، سموتھور، آب و ہوا وغیرہ۔ اچھا بیٹا، آپ کے لیے لکھنے کے لیے وہ مضمون منتخب کریں جس کے متعلق آپ کے ذہن میں کافی مواد ہو۔ مضمون میں زیادہ سے زیادہ مواد استعمال کرنے سے زیادہ نمبر حاصل ہو سکتے ہیں۔ مضمون میں اپنی بات کو مدلل اور مؤثر بنانے کے لیے اشعار اور اقوال کا سہارا لیا جا سکتا ہے، مگر ان کی شمولیت مناسب ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہو کہ بہت زیادہ اشعار آپ لکھ دیں، موقع کے مناسب سے ایک دو شعر مضمون میں کافی ہوتے ہیں۔ مضمون جوابی کاپی کے کم از کم 4 صفحات پر مشتمل ہونا چاہیے، اور زیادہ لکھنے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس وقت ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آپ نے مضمون کا سوال سب سے آخر میں کرنا ہے، اور اس کے لیے آپ نے 30 سے 40 منٹ آپ کا وقت بھی بچانا ہے۔ اگر آپ لکھ رہے ہیں، 4-5 صفحے لکھے گئے ہیں، آپ کے پاس ٹائم ہے، اس کو اور مزید لکھ دیں، زیادہ لکھنے پر کوئی تقدیر نہیں ہے۔ اصل مضمون سے بالکل نہ ہٹیں، موضوع کے مطابق ہی مواد کو ترتیب دے کر لکھیں۔ آخر میں مضمون لکھنے کے بعد اسے ایک دفعہ ضرور پڑھ لیں، اگر اس میں کچھ لکھنے میں املاک غلطی ہو گئی ہے تاکہ آپ اسے درست کر سکیں۔ امید ہے انشاءاللہ آج کا لیکچر آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوگا۔ ایک نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا، اس وقت تک کے لیے اجازت، والسلام۔